بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک سے اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج میں آپ کو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں۔ عزیز بچوں، حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر کفالت تھی۔ آپ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے حجرے میں اللہ کی عبادت کرتی اور حضرت زکریا علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتی تھی۔ وہ بہت ہی نیک سیرت اور عبادت گزار تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسمی پھل بھی دیتا، سردیوں میں گرمیوں والے پھل اور گرمیوں میں سردیوں والے پھل بھی دیتا، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت پیار کرتا۔ تو وہ جب جوان ہوئیں تو ایک دن وہ اپنے کمرے میں عبادت میں تھی کہ وہاں ایک فرشتہ تشریف لایا انسانی شکل میں۔ آپ نے بہت زیادہ خوف کھایا، کہا کہ تم مجھ سے دور رہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں حضرت جبریل علیہ السلام ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں جو انسانی شکل میں آیا ہوں، اور میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں ایک نیک بخت بیٹا عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، تو میرے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی پیدا کیا، تو وہ بیٹا نبی ہوگا، رسول ہوگا، نیک بخت ہوگا۔ وہ یہ پیغام دے کے، بشارت دے کے غائب ہو گئے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا، اور جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ مسجد اقصیٰ سے مشرق کی طرف ایک درخت کے پاس چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں سے علیحدہ ہو کے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ انہیں بھوک لگی تو جس درخت کے نیچے بیٹھی تھی فرمایا کہ اس درخت کو تم ہاتھ لگاؤ اور جھاڑو، اس میں سے میٹھی میٹھی پکی ہوئی کھجوریں آئیں گی۔ تو انہوں نے ایسے کیا تو وہاں سے پکی ہوئی کھجوریں آپ کی جھولی میں گرنی شروع ہو گئیں۔ آپ نے ان کو کھایا، فرمایا کہ تمہارے قریب اللہ نے ایک چشمہ بھی جاری کر دیا، وہاں سے پانی بھی پیو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ نظر آئے، کہا کہ اے مریم سلام ہو تم پر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمایا ہے اور تمہیں یہ بیٹا عطا کیا ہے جو نیک بخت ہے، جو اللہ کا نبی و رسول ہوگا اور ہدایت کا کام کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس بچے کو لے کے کہاں جاؤں؟ لوگ تو بہت زیادہ اعتراض کریں گے، شک کریں گے، بری بری باتیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا تم گھبراؤ نہیں، تم اکیلی نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم خود کچھ نہ کہنا، خاموش رہنا اور بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ خود جواب دے گا۔ آپ جب اپنے بیٹے کو لے کے اپنے محلے میں گئیں تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، علماء بھی یہودیوں کے وہ بھی آ گئے، اور وہ حیران ہوئے کہ اے مریم یہ تمہیں بیٹا کہاں سے ملا، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور اشارہ کیا کہ یہ بچہ خود جواب دے گا۔ تو اس پہ اور بھی انہیں غصہ آیا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہو، بھلا گود کا بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ اسی دوران یہ آپ کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا کرنی ہے، مجھے نبوت کا بھی عہدہ سرفراز کرنا ہے، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو پاک دامن رکھا ہے، اور میں بدبختوں میں نہیں ہوں، اللہ کے خوش نصیب لوگوں میں ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نمازیں بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، اور نیکی اور ہدایت کی تعلیم دیتا رہوں۔ اس سے پھر انہیں پتہ چلا کہ سیدہ مریم تو بہت پاک باز اور اعلیٰ خاتون ہیں،
تو پیارے بچوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے پاس جائیں اور ان کو تبلیغ کریں، جو ان کے اندر دنیا پرستی پیدا ہو چکی ہے، نبیوں کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، نماز، روزے اور دیگر احکامات میں سستی آ چکی ہے، تو ان کو خبردار کرو اور ان کو صحیح اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پیغام حق دیا اور بتایا میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے اور انجیل مقدس اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو اس پہ وہ بڑے ہکا بکا ہوئے کہ آپ اللہ کے نبی اعلیٰ کے بچپن میں بھی ان کے معجزات ظاہر ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی دلائل پیش کریں۔ جب انہوں نے ایسے دلائل پیش کیے تو اس کے آگے وہ بے بس ہو گئے۔ اب انہوں نے دیکھا ہماری یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری اجارہ داری مسجد اقصیٰ پر اور بنی اسرائیل پر ختم ہو جائے گی۔ تو جو یہودیوں کے بڑے بڑے راہب تھے انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے پھر دلائل کے لیے مزید جب لوگ بہت سارے اکٹھے ہوئے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے معجزات دیے ہیں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ آپ نے مٹی اور گارے سے آپ پرندہ بناتے، کبوتر بنا لیا، طوطا بنا لیا، مرغا بنا لیا اور اس کو پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، روح پڑ جاتی اور جیتا جاگتا ہو کہ وہ اڑنا شروع ہو جاتا۔ اللہ نے ان کو یہ معجزہ بھی دیا کہ کوئی اندھا ان کے پاس لے آتے تو آپ اندھے کو دم کرتے، وہ اندھے کی آنکھیں واپس آ جاتی، چاہے پیدائشی اندھا ہوتا۔ پھر جن کو برس کا مرض تھا، کوڑ کا، جن کو پھلبیری ہو جاتی ہیں، اس کا علاج کوئی نہیں تھا ڈاکٹروں حکیموں کے، آپ اس کو دم کرتے، ہاتھ پھیرتے، اس کا کوڑ دور ہو جاتا۔ حتیٰ کہ مردے آپ کے سامنے لائے گئے، اللہ کے حکم سے انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ قرآن پاک میں یہ سارا لکھا ہے، انی ابر الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ کوئی تم اندھا لے آؤ میں ٹھیک کرتا ہوں، کہ برس کا مریض لے آؤ، کوڑا لے آؤ اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں، کوئی مردہ لے آؤ اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں تم کھا کے کیا آئے ہو، گھروں میں کیا چھوڑ آئے۔ تو آپ نے ایسے دلائل پیش کیے، ایسے معجزات پیش کیے کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب انہوں نے بجائے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں، انہوں نے مختلف جو ہے وہ بہانے تراشنے شروع کر دی، آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اور وہاں روم کا بادشاہ اس کو ساتھ ملا لیا اور اس کے کان بھرے کہ یہ آپ کی حکومت چھیننا چاہتا ہے اور یہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک گروہ اور جماعت بنا رہا ہے، پارٹی بنا رہا ہے۔ تو اس کو ساتھ انہوں نے اور طریقوں سے بھی اپنا قائل کیا، رشوتیں وغیرہ لگا کے۔ تو روم کے بادشاہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کروا لیا کہ ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی کی سزا سنا دی۔ پہلے اس سے یہ ہوا کہ جب پتہ چلا کہ اس طرح میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو آپ ایک جگہ ٹھہرنے کے بجائے مختلف جگہوں پہ آپ جاتے رہے، تبلیغ بھی کرتے رہے اور سپاہیوں کے نظر سے بچتے رہے۔ تا وقت کہ شیطان نے آپ کے جو حواری تھے، آپ کے ماننے والے تھے، ان کی تعداد 12 کے قریب لکھی ہے، ایک کو اس نے ورگلا لیا اور حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو ان کو پکڑے گا یا ان کے بارے میں مخبری کرے گا ہم اس کو منہ بولا انعام دیں گے۔ تو شیطان نے اس کو انعام کا لالچ دیا اور اس نے مخبری کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر انہوں نے مقدمہ چلا کے انہوں نے آپ کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ اس حواری کو سزا یہ ملی کہ جب قید میں رکھا گیا اور سپاہی جو ہے اس کو پکڑ کے پھانسی دینے کے لیے آئے تو اس کی شکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی۔ تو فوجیوں نے آ کے، سپاہیوں نے آ کے اس حواری کو پکڑ کے لے گئے اور اس کو سولی چڑھا دیا، پھانسی دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور نہ صرف آسمانوں پہ اٹھا لیا بلکہ یہ بھی وعدہ کیا میں پھر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور پھر پوری دنیا میں تم اسلام کا پیغام جو وہ پھیلاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ
تمہیں حکومت بھی عطا کرے گا، سربلندی بھی عطا کرے گا۔ تو پیارے بچوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کے نبی و رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معجزے بھی عطا کرتا ہے، اور ان کا جو کلام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات مانتے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ چلتے ہیں، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو عزیز بچوں، آج ہم نے قرآن کی اچھی اچھی کہانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔